السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم خواتین و حضرات، پیارے بچوں، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 58 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے اپنا معاملہ صاف رکھو۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت نکال کر یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، میرا عنوان ہے معاملے کی صفائی، یعنی جس کے ساتھ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، ہم اور آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ آج کل ماشاءاللہ کچھ بھائی ایسے ہیں نماز روزے میں بہت آگے ہیں، لیکن معاملات میں بہت ڈھیلے ہیں، لین دین میں بہت ڈھیلے ہیں۔ کچھ بھائی ایسے ہیں لینا کبھی نہ دینا۔ کچھ بھائی ایسے ہیں کہ ان کی ایک بڑی ذمہ داری ہے نبھانے کی، لیکن وہ نبھا نہیں رہے، لیکن ذمہ داری لے لیا ہے۔ تو ذمہ دار بننا آسان ہے، ذمہ داری نبھانا بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ سے بھی پوچھا جائے گا، ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی، اور جو ذمہ دار ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5200، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیہ والامیر رائن والرجل رائن علی اہل بیتی والمرأۃ رائیۃ علی بیت زوجہا وولدی فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیہ۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ ہم اور آپ غور کریں، آدمی اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ میں ہوں، میری ماں، میرا باپ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میں ذمہ دار ہوں۔ پوچھا جائے گا وہ لوگ کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں۔ والمرأۃ رائیۃ علی بیت زوجہا وولدی، اور یہاں ماں کا کردار کہ عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ شوہر کے گھر کے لیے، ان کے بچوں کے لیے وہ ذمہ دار ہے، اتنی ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی۔ اور ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں عہدہ نہیں ملا، اللہ نے سب کو عہدہ دے رکھا ہے، سب صدر ہیں۔ صرف مسجد کا صدر بننا صدر نہیں ہے، متولی صاحب بننا ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے صدر بنے ہوئے ہیں، بچیوں کے لیے صدر بنے ہوئے ہیں، ماں باپ بھی ذمہ دار ہے، سب ذمہ دار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنا معاملہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کچھ بھائی ایسے ہیں، ایک بچے کو چاہا اسی کو دے دیا، دوسرے کو محروم کر دیا۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم اور آپ مٹھائی تقسیم کرتے کہ منہ میٹھا کر لیجئے، آپ کو انکل بولنے والا آ گیا۔ اور بیٹی اگر پیدا ہوئی تو قسمت کا لکھا تھا، نصیب کا لکھا تھا، واہ رے واہ، ادھر نصیب اور ادھر منہ میٹھا چل ہی رہا اپنے لوگوں کے یہاں۔ میرے بھائیو، بیٹا بھی پانی پلاتا ہے، بیٹی بھی پانی پلاتی ہے۔ بیٹا کون سا پانی پلائے گا؟ بیٹا کون سا پانی پلائے گا؟ بیٹا پانی لا۔ بیٹی کون سے پانی پلائے گی؟ بیٹی پانی لاؤ۔ تو کون سا پانی؟ تو گلاس میں بھر کے پانی۔ اور بیٹا جو ہے وہ کون سا پانی پلائے گا؟ بیٹا پانی لا۔ لاتا ہوں نا، اب تو ابھی گیم کھیل رہا ہوں، اوہ ارے یہاں پر شاٹ لگ رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، دس ہے ڈیٹ ہے، لاتا ہوں ابھی۔ صحیح نا بیٹا؟ صحیح۔ دیکھا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی بیٹی کو محروم کیے ہوئے ہیں، وراثت میں دیتے ہی نہیں، بیٹے ہی کو دے دیا، اسی کو لکھ دیا جو کبھی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ آئیے ایک واقعہ پر غور کریں۔
صحیح مسلم کتاب الہبات حدیث نمبر 1623، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ابو بشیر نے ان کو کچھ مال دے دیا، تو ان کی امی عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ نہیں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہ بن جائیں یہ مال نہیں لیں گے۔ تو ان کے ابو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا افعلت ھذا بولدک کلہم، کیا آپ نے اپنے تمام بچوں کو دیا کہ صرف نعمان کو دیا؟ تو بولے نہیں، سب کو نہیں دیا، صرف نعمان کو دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ تو پیار محبت میں بھی انصاف ہے بھائی، اگر گود میں آپ بیٹے کو اٹھا رہے ہیں تو بیٹی کو بھی اٹھانا پڑے گا، اور بیٹی کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ وراثت میں جڑ یہی ہے، بنیاد یہی ہے، اگر یہ بنیاد نہ ہو تو مردوں کو بھی لڑکوں کو بھی وراثت نہ ملے۔ دلیل یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکی کے برابر ہے۔ تو یہاں لڑکی اہم ہے، لڑکا اہم نہیں ہے، لیکن بیچاری کو وراثت میں بھائی کہاں دیتا ہے؟ بھائی کے لوگ کیا بولتے ہیں پتہ آپ کو؟ بہنوں نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، اپنا معاملہ اپنی بہنوں کے ساتھ صاف رکھیے۔ بولے بہنوں نے معاف کر دیا، یہ کہاں سے لے کر آ گیا بھائی بہنوں نے معاف کر دیا؟ آج تک میں نے نہیں سنا کہ لوگوں نے یہ کہا ہو کہ بھائیوں نے معاف کر دیا اور بہنوں نے تقسیم کر لیا۔ اگر کوئی واقعہ آپ لوگ کے گاؤں میں تو بتائیے گا۔ کبھی سنے ہیں آپ لوگ کہ بہنوں خوش ہو جاؤ ہم بھائیوں نے معاف کر دیا، اب آپ لوگ تقسیم کر لو؟ میرے بھائی، اس سلسلے میں ہم سب کو اپنا معاملہ، کیونکہ میں صرف معاملات کی بات کر رہا ہوں، صفائی رکھنا ضروری ہے۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جو ان کے ابو بشیر نے دیا تو واپس لے لیا، بولے نہیں دینا ہے تو سب کو دینا، نہیں تو نہیں دینا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا یہ تو ظلم ہو رہا ہے اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، جاؤ۔ کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں، کتنے بھائی لوگ ظلم کر رہے ہیں اپنی بہنوں پر، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو اپنا معاملہ صاف رکھیے۔ اپنے یہاں کچھ بھائی ایسے بھی ہیں پاجو والے کی زمین لیے ہوئے ہیں، مسجد کی زمین، مدرسے کی زمین، قبرستان کی زمین، سرکار کی زمین، کسی کی زمین نہ بھی ملی لیکن سرکار کی مل جاتی ہے، اور لیے بیٹھے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کمائی بھی اس کے اندر ہو رہی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، کسی کی زمین ہڑپ کر کے اس پر دکان بنانا، اس سے پیسے کمانا، کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ ساتھ دیجیے گا، کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے؟ مولوی صاحب نہیں بولتے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ کمائی کس کی ہے بھائی؟ اب آپ ہی بتائیے۔ لیکن وہ نمازی ہیں، وہ روزے دار ہیں، وہ حاجی ہیں، ایک ایک زمین کو 3 لوگ 4 لوگ رجسٹری کرائے بیٹھے ہیں، بیچ دیا ہے کئی لوگوں سے، کھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں، کتنے حاجی پاجی بھی ہیں، کھائے بیٹھے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو پتہ چلا کہ ایک صاحب مسجد کے ایک روم پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، متولی صاحب کو بولتے ہیں کہ دوسرا دے دیجئے تب چھوڑیں گے۔ ارے بھائی یہ مسجد کا روم ہے، چھوڑو نا بھائی جلدی، لیکن لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ زمین ہڑپے ہوئے، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ یہ اولاد تو اتنی بے وفا ہے کوئی حساب ہی نہیں بھائی۔ اب یہ جملہ بولوں گا تو آپ لوگ بولیے گا مولوی صاحب ہنساتے ہیں۔ مولوی صاحب نہ ہنساتے ہیں نہ پھنساتے ہیں، وہ آئینہ دکھا دیتے ہیں۔ جب تک پیسہ ہے، جب تک پیسہ ہے، کیونکہ پیسہ بولتا ہے، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ۔ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ یہ روپیہ جو ہے نا، پیسہ بولتا ہے۔ جب تک پیسہ ہے تو بچے لوگ بھی بولتے ہیں ابا ابا ابا۔ پیسہ جہاں ختم ہوا، ڈبہ ڈبہ ڈبہ، سائڈ کرو ابا کو، اب ابا کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلے آئے ہیں، ابا کو چھوڑ دیا ہے، امی کو چھوڑ دیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا بٹیا نے کبھی نہیں چھوڑا، یہ بیٹے نے چھوڑا ہے۔ کیوں؟ وہ والی جو آ گئی ہے تو بولے نہیں آپ کی امی وہاں جائے گی۔ میرے بھائیو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ صاف رکھیے گا، تبھی مصیبت دور ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور ماں باپ پر خرچ کرنا سب سے زیادہ خرچ کرنا ہے، سب سے اچھا خرچ کرنا ہے۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5974۔ 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا، تو اللہ نے اس کو مصیبت سے نکال دیا،
اور اس میں کئی معاملات والی یہ حدیث ہے، تو ہم تینوں کو لیں گے اور معاملات دیکھیں گے لوگوں کے۔ تو اب تینوں آدمی غار میں گھس گئے، ان کے زمانے میں بھی بڑے بڑے بزرگ لوگ رہے ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، غار میں گھس کے اللہ کو یاد کیا۔ تو ہم اور آپ بھی جب مصیبت میں پھنس جائیں تو ڈائریکٹ اللہ کو یاد کر لیں۔ تو تینوں نے آپس میں کہا کہ یار تو نے نیک عمل کیا، تو نے کیا، تو کم سے کم دنیا میں ایسا نیک عمل کر کے رکھیے جس میں مصیبت سے چھٹکارے کی گارنٹی ہے۔ یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں اس میں مصیبت سے چھٹکارے کی گارنٹی ہے، تو کم سے کم ایسا واقعہ ہماری زندگی میں ہو کہ جب ہم اور آپ پھنسیں تو اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا، تو مجھے مصیبت سے نکال دے۔ مولوی صاحب کی دعاؤں سے آپ کا فائدہ ہو کہ نہ ہو، لیکن ماں باپ کی دعاؤں سے فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ میرے ماں باپ تھے، بڑے بوڑھے تھے، میں ابھی یہاں پھنسا ہوں، ایک دن میں لیٹ آیا، امی سو گئی، ابو سو گئے، اس کے بعد کیا ہوا، دودھ لے کر میں رات بھر کھڑا رہا۔ ہم اور آپ کھڑے رہیں گے؟ ابو اٹھیے نا، امی اٹھیے نا، کھڑے رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن میں رات بھر کھڑا رہا، ڈسٹرب نہیں کیا۔ آج ہم اور آپ، آج ہمارے اور آپ کے لیے اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر بوڑھے ماں باپ ہم لوگوں کے لیے خود مصیبت بنے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے ان کو مصیبت سمجھ رکھا ہے، جبکہ وہ رحمت ہے ہمارے لیے، زحمت نہیں ہے۔ ارے جب ہم بچے تھے ہمارے ماں باپ نے کیسے پالا ہے، ہم کو کیسے پڑھایا لکھایا ہے، کہاں سے لائے ہیں پیسہ۔ باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے۔ کتنی مصیبت سے اولاد پلی ہے۔ آپ غور کیجئے، ہمارے باپ نے وہاں اپنے ہاتھ پھیلائے جہاں ہمارا باپ پیر بھی رکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ کس کے لیے؟ بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، تاکہ یہ لوگ آگے بڑھیں۔ ہم بھول گئے ماں باپ کی قربانی کو، ان کے پیسے لانے کو، اور ہم اڑا رہے ہیں۔ کیا چیز میں اڑا رہے ہیں؟ موبائل میں، گیم کھیلنے میں، ہوٹل بازی میں، ڈس اور ڈیٹ میں، اور کتنے تو ہیں ہی ہمارے نوجوان کچھ ماشاءاللہ، کس میں؟ تو گرل فرینڈ، تو بوائے فرینڈ، تو دس اور ڈیٹ، تو ان کو گھما رہے ہیں، تو ان کی گھما رہے ہیں، دس کو گھما رہے ہیں، ڈیٹ کو گھما رہے ہیں۔ ہماری بہن کو کوئی گھمائے گا تو بولیے، ہماری بہن کو کوئی گھمائے گا تو اگر ہم دوسرے کی بہن کو گھمائیں گے تو ہماری بہن کو دوسرا گھما دے گا۔ جیسے کو تیسا۔ رات بھر میں دودھ لے کے کھڑا رہا، صبح جب ماں باپ اٹھے تو میں نے پلایا، اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے آج مصیبت میں پھنسا ہوں، تو پتھر ذرا کھسکا۔ میرے بھائیو، ماں باپ کی خدمت سے مصیبت دور ہوتی ہے۔ اپنا معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح رکھیے۔ نمبر 2، میری چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ یہ کزنس کے فتنے ہیں نا اپنے یہاں، کزنس کے فتنے، ہیلو ہائے بائے وہ آئے، یہ جو بہت چلتا ہے، ہیلو دس اور دیٹ، کہیں پر ہاتھ ملول بھی ہے اور کہیں پر گلے ملول بھی چل رہا ہے۔ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ چل رہا ہے، اچھا، گلے بھی مل رہے ہیں، کزنس ہیں، یہاں کیا فتنہ ہے، کیا ٹینشن ہوگا، یہ آستین کے سانپ ہیں۔ اب ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، ذرا برا نہ مانیے گا۔ سالی کو لوگ کیا بولتے ہیں مولوی صاحب؟ سالی کو آدھی گھر والی۔ یہ ایسا پیکیج ہے جو کبھی ملا ہی نہیں ہے۔ کبھی بیچاری چلی آئے گی آپ کے گھر پہ، سیدھا بولے گی آپ نے کہا نا آدھی گھر والی لائیے آدھی جائیداد، تو اب ہم اور آپ کیا کریں گے؟ دیں گے؟ تو ایسا پیکیج ہے جو بولا تو جا رہا لیکن کبھی ملا نہیں۔ لیکن یہ آستین کے سانپ ہیں۔ کتنے لوگ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی سالی کو لے کے بھاگ گئے، ہے کہ نہیں؟ چل رہا ہے۔ یہ آستین کے سانپ ہیں بھائی۔ یہ کزنس کے فتنے بہت چل رہے ہیں اپنے یہاں، اور مس یوز بھی بہت ہو رہا ہے۔ وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب کچھ بھولا بھالا چل رہا ہے؟ کتنے بھالو ہیں۔ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آدمی بھولا ہے، لیکن بھولا نہیں بلکہ وہ بھالو ہے۔ وہ اوپر سے ویسا دکھتا ہے لیکن اندر سے اچھی طریقے سے ہمیں اور آپ کو دھوکے چلا جاتا ہے، بدنام کر کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے کزنس کے فتنے ہیں، یہ سب بہت زیادہ ہی ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ بیٹیوں کو بھی بچائیے، بیٹے کو بھی بچائیے۔ کیا کرتے ہیں؟ بیٹا کہاں آیا ہے؟ خالہ امی سے ملنے آیا ہوں۔ ارے خالہ سے ملنے آیا ہے کہ ان کو دیکھنے آیا ہے؟ سمجھے نا اشارہ؟ کس سے ملنے؟ چاچو سے ملنے آیا ہوں، چچی سے ملنے آیا ہے کہ ان کو دیکھنے آیا ہے؟ ارے کہاں آیا؟ پھوپھی سے ملنے آیا ہوں، پھوپھا سے ملنے آیا ہوں۔ اچھا، ان سے ملنے آیا ہے یا ادھر ان کا فون نمبر کا سب چل رہا ہے؟ میرے بھائیو چل ہی رہا ہے یہ۔ تو اس نے کہا میری چچا زاد بہن تھی، اللہ والی تھی، بیچاری ایک دن مجبور ہو گئی اور 100 دینار پر معاہدہ طے ہوا غلط کام کے لیے۔ جیسے میں غلط کام کے لیے بیٹھا، میری بہن نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ،
ولا تبتغ الخاتمہ الا بحق، اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا، غلط کام مت کر۔ تو الحمدللہ اللہ والی کو کوئی بھی بیوقوف بنا نہیں سکتا، چاہے وہ مدرسے میں پڑھے یا اسکول میں پڑھے یا کالج میں پڑھے۔ کالج میں جو ہے نا بچے لوگ کیا کرتے ہیں، ہیلو ہائے بائے سافٹ کارنر۔ کسی دن اگر ہماری بہن بیٹی غائب رہی تو وہ دوسرے دن آ کے بولتا آپ اپنا نوٹ بک دے دیجئے ہم لکھ دیں گے۔ او ہو اتنی محبت کرنے والا ہے، اور جب یہ ہماری لائف میں آ جائے تو کتنی محبت کرے گا، اور کتنی بہنوں کو برباد کر دیا۔ دیکھ ہی رہے ہم اور آپ، کتنی بہن برباد ہو گئی، اور بیچاری ایسی بھی ہے کہ اپنے دین سے بھی چلی گئی، دھرم سے بھی چلی گئی، دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی، مسائل ہوگا، اور اس نے بھی چھوڑ دیا، ایک دو بچے ہوئے چھوڑ دیا، ختم۔ اب وہ کوٹھے والی ہے، بازار والی ہے، مارکیٹ والی ہے۔ تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، کسی کی بیٹی کے ساتھ اگر مسئلہ ہے تو مرتے دم تک یہ ہماری بیٹی ہے، پلیز اللہ کے واسطے اگر وہ بھٹک گئی ہے تو ان کو لے آئیے، دعا کیجئے، اور جب وہ توبہ کر لے کے آ جائیے، مت اس کو چھوڑیے، کیونکہ مرتے دم تک ہماری اولاد ہے، اس کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ لیکن ایسا فتنہ ہو رہا تو آپس میں، تو جیسے اس نے سمجھا، جیسے اس عورت نے سمجھایا، اس لڑکی نے سمجھایا، یا عبداللہ اتق اللہ ولا تبتغ الخاتمہ الا بحق، تو وہ غلط کام کرنے سے رک گیا۔ اس کا معاملہ بالکل صحیح تھا، 100 دینار دیا، غلط کام کرنا چاہا، لیکن بولا نہیں اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے غلط کام نہیں کیا، اللہ میں پھنسا ہوں، اللہ تو مصیبت سے نکال دے۔ پتھر ذرا کھسکا لیکن نکل نہیں سکتے۔ اب تیسرے معاملات کی صفائی، ایک نوکر تھا، کام کرتا تھا، وہ اپنی مزدوری نہیں لی، چلا گیا۔ وہ میرے بھائیو، آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نوکر کو، جن کے یہاں کام کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں نا، ان کو پیسے نہیں دیتے وقت پر، مہینہ ختم ہوا فوراً دے دیجئے، کیونکہ ان کا دودھ کے ساتھ، راشن کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ان کو پیسے بھیجنا ہے، آپ وقت پر دے دیجئے۔ لیبر ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے، فادر ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے، مدر ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماں کے لیے کوئی ڈے ہوتا ہی نہیں ہے، باپ کے لیے کوئی ڈے ہوتا نہیں، ہر دن فادر ڈے ہے، ہر دن مدر ڈے ہے، اور ہر دن لیبر ڈے ہے، اور مہینے میں تو ہے ہی لیبر ڈے۔ وہ کیسے؟ 30 یا 31 تاریخ کو آپ اپنی سیلری لے لیجئے۔ اے اللہ میں پھنس گیا مصیبت میں، ابھی تو پھنسا ہوں، لیکن میرا ایک نوکر تھا، اس نے مزدوری نہیں لی، چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اور کہا سیٹھ صاحب میری مزدوری لائیے۔ رے بھائی یہ جتنی بکری ہے نا سب لے کے چلا جا، یہ تیری مزدوری ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، کوئی سیٹھ اپنے مزدور کو سیٹھ بنائے گا؟ لیکن اس نے سیٹھ بنا دیا۔ ہم تو یہی چاہتے کہ یہ مزدور ہمیشہ مزدور بنا رہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، جس دن ہم اور آپ یہ چاہ لیں گے کہ یہ میرا مزدور بھی سیٹھ بن جائے تو اللہ ہم کو ڈبل سیٹھ بنا دیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ میں آج تک جانتا ہی نہیں کسی مسجد کے امام کو کسی نے اپنا روم لکھ کے دے دیا ہو کہ مولوی صاحب آپ ہمارے یہاں یہ دکان آپ کے نام سے میں نے لکھ دیا، مرتے دم تک، مرنے کے بعد تک بھی آپ کی دکان۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، اس پر پریکٹس کر کے دیکھیے، اللہ آپ کو 2-3 دکان اور دے دیں گے۔ ہمارے ماتحت ہے نا، کام کر رہے ہیں نا، سب کا گھر ہے، محل ہے، مولوی صاحب کا محل۔ میری اردو نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ارے بھائی مولوی صاحب کو بھی شوق ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ 2 چکا میں چلیں گے، 4 چکا میں چلیں گے کہ صرف ہم ہی لوگ چلیں گے؟ ان کو بھی شوق ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہمارے پاس 2 ہی بچے ہیں، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ اور مولوی صاحب لوگوں کے پاس ماشاءاللہ 6 آدھا درجن 1 درجن بچے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے، کیسے؟ مولوی صاحب دیکھیے آپ کی تنخواہ ہے 10,000 اور میں سرکاری جاب والا ہوں، میری تنخواہ ہے 1 لاکھ، لیکن آپ کے 10,000 میں بڑی برکت ہے، میرے 1 لاکھ میں برکت ہے ہی نہیں۔ تو مولانا صاحب نے بھی ایک مرتبہ مذاق کر لیا، کیونکہ مذاق کرنے کا حق سب کو حاصل ہے۔ ایسا کیجئے نا، اگر آپ کی برکت والی نہیں ہے تو آئندہ مہینے کی بغیر برکت والی 1 لاکھ ہم کو دے دیجئے، اور میری برکت والی آپ لے لیجئے آئندہ مہینے سے، اتنی ہی برکت ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ اچھا ایسا ایک متولی صاحب نے کہا امام صاحب سے دعا کیجئے میرے بیٹے کو جاب لگ جائے، تو مولوی صاحب نے بھی دعا کیا، اللہ فلانے متولی صاحب کے بیٹے کو اللہ جاب لگا دے، لیکن ان کی سیلری اتنی ہی رہے جتنی میری ہے۔ ارے یہ کیسے ہوگا امام صاحب؟ کیسے ہوگا؟ میرا چل جاتا اور آپ کا نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، اپنا معاملہ اماموں کے ساتھ، سب کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا رکھیے۔ تو وہ آدمی آیا، سیٹھ صاحب میری مزدوری سب لے جا، جتنے جانور ہیں سب تیرے، کیونکہ میں نے تیرے جانور کو تجارت میں لگا دیا، اللہ نے برکت دی۔ ایک چیز اور میں بتا دوں، یہ اردو ہو سکتا ہے کہیں مشکل ہو سمجھنے میں، لیکن آسانی، ہمیں اور آپ کو 2 چیز سرکاری چاہیے، ایک جمائی اور ایک کمائی۔
سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمیں اور آپ کو دو چیز سرکاری چاہیے، ایک جمائی اور ایک کمائی، بقیہ سب چیز پرائیویٹ چاہیے۔ جمائی مطلب میرا داماد سرکاری جاب والا ہے، اور کمائی مطلب خود میری نوکری۔ لوگ بھاگ رہے ہیں سرکاری جاب کے پیچھے۔ میرے بھائیو تجارت کیجئے، اس میں بڑی برکت ہے، تجارت کیجئے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے۔ سرکاری نوکری ہر ایک کو کہاں ملے گی بھائی؟ سرکار کہاں سے دے گی؟ تو اس آدمی نے کہا تجارت میں دیکھیں کتنی برکت ہے، یہ سب لے جا بھائی۔ تو لے جانے والی بات، آپ تو مذاق کر رہے ہیں۔ ارے مذاق نہیں کر رہا ہوں یار، یہ سب لے جا، سب تیرا ہی ہے۔ ارے کاہے مذاق کر رہے ہیں؟ بولے مذاق نہیں کر رہا ہوں بھائی، یہ حدیث سنا رہا ہوں، پوری بکری جو جتنی ہے یہ سب میں نے تجارت میں لگایا، برکت جا، سب کو لے جا۔ اے اللہ آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، اللہ مصیبت میں پھنسا ہوں، تو نکال دے۔ پھر پتھر پورا گر گیا۔ میرے بھائیو اس حدیث پر غور کیجئے، یہ 3 نیک کام تو کر سکتے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو۔ اگر ایسی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی، کتنے نوجوان ایسے، ارے میں کیا کروں، مجھے موقع مل رہا چوکا مارنے کا تو میں نے چوکا کے ساتھ ساتھ چھکا بھی مار دیا۔ ارے میں نے تھوڑا نہ کچھ کہا، سامنے والی خود ہی ایسا بول رہی ہے۔ ارے بھائی بول تو رہی ہے، لیکن پھر کبھی مصیبت میں پھنسیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی طرح بن جائیے نہیں۔ یا عبداللہ اتق اللہ، اور اللہ کی بندی ہمیشہ آپ کو کہی جس کو اللہ کا ڈر ہے، نہیں اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا۔ تو میرے بھائیو اپنا معاملہ جو ہے صاف ستھرا رکھیے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ بس 1-2 واقعہ اور بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو معاف کرنے کو تیار ہے ہی نہیں، لگے ہوئے ہیں، کتنا بھی سمجھائیے نہیں مانتے ہو، نہیں مانیے گا اور زمین ہڑپ کر لیجیے گا تو نقصان۔ صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610۔ اروا ایک عورت ہے، ایک لیڈی ہے، لیڈی بھی ڈاؤن ہوتی ہے، ڈاؤن نہیں، ڈاؤن ہے، ڈاؤن بولتے، کیا بولتے اس کو انگلش میں؟ ڈاؤن بولتے نا، یعنی دبنگ لیڈی، دبنگ لیڈی، آئرن لیڈی، دبنگ۔ صرف مکھیا جی ہی مضبوط نہیں ہوتے، لیڈی بھی اگر بن جائے تو وہ بھی کبھی کبھی دبنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اروا ہے ایک عورت ہے، تو اس نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، انہوں کے گھر کو بولی کہ نہیں یہ گھر میرا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدھے سادے آدمی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، 10 خوش نصیب صحابہ میں سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے، اور ایک گھر بنایا، لیکن اس لیڈی نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے۔ اپنے یہاں بھی کتنے دبنگ لوگ گھوم رہے ہیں، دادا گیری کر رہے ہیں، کمزوروں کا کھا رہے ہیں۔ ارے ذرا اپنے برابر والے سے دیکھ تیری حالت کیا ہوگی، لیکن نہیں، کمزوروں کا دبا رہے ہیں، کھائے بیٹھے ہیں، بہن کا تو کھائے بیٹھے ہیں، بھائی کا کھائے بیٹھے ہیں، پڑوسی کا کھائے بیٹھے ہیں، دوسروں کی دبنگئی کیے ہوئے دے نہیں رہے ہیں۔ بیچارے سیدھے سادے آدمی، انہوں نے ایک حدیث سنا دی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق توقه من 7 ارضین یوم القیامہ، جس نے ایک بتہ زمین کسی کی لے لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں روڈ نہیں دے رہے ہیں، روڈ نہیں دے رہے ہیں اپنے بھائی کو۔ ارے بھائی ایک بتہ دے دے، سگا بھائی ہے، بھائی پیٹ سے نکلا ہوا، ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے بھائی، پھر کیوں نہیں دے رہے دوسرے کو؟ نہیں میں نہیں دوں گا۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم کسی کو ستاتے ہیں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بولیے آپ لوگ، کسی کو جب ستاتے ہیں ہم اور آپ تو خوشی ہوتی ہے، دیکھ میں نے روک دیا ہی نہیں، اس کو جھکنا پڑا، جھکا کے رہا، سینہ نکال کے چلتا ہے، جی نہیں میرا بھائی، اس نے گھر پہ قبضہ کر لیا، گھر پہ قبضہ کیا، انہوں نے حدیث سنائی وہ نہیں مانی۔ یاد رکھیے گا اللہ ظالم کو پکڑتے ہیں، مظلوم کی سنتے ہیں۔ جس نے ایک گھر پر قبضہ کیا تو میرے رب نے دعا سن لی، اور اس عورت کا انجام کیا ہوا؟ اور جس نے پورے غزہ شہر پر قبضہ کر رکھا ہے، میرا رب کب سنے گا؟ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ یقین ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ ظالم کو پکڑتا ہے، مظلوم کی سنتا ہے۔ ہم میں سے کچھ بھائی بولتے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں، کب اللہ سنیں گے؟ وہ درد پیدا کیجئے۔ آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ میرے بھائیو، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اوپر اٹھایا، اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرہا وجل قبرہا فی دارہا، اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے، اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے۔
کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی. دعا لگ گئی، ایک گھر پہ قبضہ کیا ہے تو اندھی ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد، پہلے دیہات میں کیا ہوتا تھا، گھر ہی میں کنواں ہوتا تھا پانی نکالنے کا، تو وہ عورت ویسے چلتے جا رہی، سیدھا کنویں میں گر گئی. جس گھر پہ قبضہ کیا گھر دھرا کا دھرے رہ گیا، اندھی بھی ہو گئی اور دنیا سے چلی بھی گئی. میرے بھائیو، ایک گھر پہ قبضہ کیا ہے تو اس کی یہ حالت ہے. میرے رب نے ظالم کو پکڑا اور مظلوم کی دعا سنی ہے، اور جس نے پورا شہر لاکھوں لاکھ لوگوں کو متاثر کیا، اس کا کیا ہوگا؟ اسی لیے معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، روزے دار ہوں، حاجی ہوں، اللہ معاف کر دیں گے، بہن کا کھا لیا تو کیا ہوا؟ نہیں میرے بھائیو، عبادات میں معافی اور معاملات میں تلافی پلس معافی. تلافی مطلب جس کا لیا ہے اس کو دینا بھی ہے، اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی ہے، تب ہو پائے گا. ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں، لینا کبھی نہ دینا، مطلب اس کا قرضہ لے لیا، اس کا لے لیا، اس کا لے لیا، اس کا لے لیا، اور ایسے طریقے سے لے لیتا ہے، چچا دے دو، انکل دے دو، بھائی دے دو، اور جیب سے نکال ہی لیتا ہے. رمضان کے مہینے میں مانگنے والے جن کا ہاتھ کٹا ہوا نہیں ہے تو ہاتھ کو کرتے میں گھسا گھسا کے ہتھ کٹا بن بن کے پیسہ لے لیتا ہے، اور ہم اور آپ دے دیتے ہیں پیسہ. لیکن بیچارے سیدھے سادے مولوی لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیٹیا کی شادی ہے، ان کے ساتھ مسائل ہیں، ان کے چہرے کو ہم اور آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن وہ مانگنے والے سب کو دے دیتے ہیں اور اچھا خاصا جمع کر کے وہ لوگ لے جاتے ہیں. اور ان کا ایک گینگ ہے، مانگنے والوں کا گینگ ہے. وہ لوگ ہاتھ کاٹ کاٹ کر بچوں کو لاتے ہیں، ان سے پیسے منگواتے ہیں. یقین نہیں آ رہا بمبئی چلے جائیے، یقین نہیں آ رہا حیدرآباد چلے جائیے، ان گینگ کو دیکھیے جو بھیک مانگتی ہے، اور اس کا پورا گینگ ہے، مافیا ہے، گروپ ہے وہ. میرے بھائیو، زکوٰۃ کے مستحق وہ مولوی بھی ہیں، ان کے چہرے کو تو دیکھیے. کبھی ہم نے اور آپ نے مولوی صاحب کو فون کیا کہ مولانا صاحب اس مہینے کا گیس کا پیسہ میں دوں گا، راشن میں بھراؤں گا. ارے ہم اور آپ روٹی اور بوٹی کھا رہے ہیں، بولیے بوٹی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ کبھی بوٹی بنوا کے مولوی صاحب کے یہاں بھیجوایا؟ میرے بھائیو، وہ بھی بہت تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، لیکن وہ چہرے سے دکھتے نہیں. چہرے سے دکھ رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں. وہ چہرے سے دکھتے ہیں، آپ وہ دکھ نہیں رہے ہیں، آپ آنکھ سے آنکھ ملا نہیں رہے ہیں. تو مولوی صاحب لوگوں کو قرضہ ورجہ بھی نہیں دیتا. کیوں؟ مانگنے جائیے، او جناب جی لیٹ ہو گئے ذرا، اور پہلے آئے ہوتے. لیکن بریانی کھلا کے بھیجتے ہیں تاکہ یاد رہے فلاں بھائی نے بریانی کھلاتے. لے بھائی، بریانی تو ہے لیکن اندر کی پریشانی کیسے دور ہوگی؟ اوپر شیروانی، پیٹ میں بریانی اور اندر پریشانی، وہ ختم کیسے ہوگا؟ وہ آپ ہی بتائیے بھائی. تو میرے بھائیو، چہرے کو پڑھیے اور اپنا پیسہ صحیح جگہ پہ لگائیے، تب فائدہ ہو. لینا کبھی نہ دینا. ہلو ہائے بھائی صاحب، پیسہ کب دے رہے ہیں؟ دیتا ہوں کل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کب دے رہے ہیں؟ کیوں تنگ کر رہا ہے بھائی؟ آج تک اپن کسی کا کھایا ہے کہ آپ کا کھا جائے گا؟ خود کا پیسہ پلیز بھائی دے دو. خود کا پیسہ اب فقیر بن کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا وصولی کے لیے، اس کے بعد دشمنی ہو جاتی. ہیلو ہائے، اس کے بعد موبائل سوئچ آف، سیم بھی چلا گیا، گلی بھی پتلی چلی گئی، اب وہ ملتے نہیں، کہیں دکھتے نہیں. اور ہم خوش ہیں، میں پکا نمازی ہوں، میں حج بھی پڑھ کے آیا ہوں، سب کچھ کر کے آیا ہوں. میرے بھائیوں، معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے. ہمارا اور آپ کا معاملہ لین دین اگر صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں. عبادات میں کمی ہے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن معاملات میں جب تک بندہ نہ معاف کرے، اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. آخری بات، ایک حدیث بیان کر کے رخصت ہوں گا. صحیح بخاری کتاب الکفالہ یا کتاب الحوالہ، حدیث نمبر 2291. بھائی صاحب 1000 دینار قرضہ دیجئے، تو لے جائیے. گواہ کون ہے؟ اللہ. گارنٹر کون ہے؟ اللہ. کب دیجئے گا؟ فلاں تاریخ کو دے دیں گے. اس دن جب چکانے کے لیے آیا تو وہ آدمی اس طرف ہے اور دریا کے پار اس طرف ہے. اس دن کشتی نہیں آئی، جہاز نہیں آیا، ناؤ آئے نہیں. لیکن اس نے کیا کیا؟ ایک لکڑی لیا اور لکڑی کو تھوڑا سا کاٹا، اس کے اندر 100 دینار ڈال دیا اور بسم اللہ کر کے اور اللہ کو گارنٹر بنا کے اس لکڑی کو بہا دی. وہ لکڑی بھی اللہ والوں کی لکڑی کیسی ہے، سیدھا ناؤ بن کے اور سامنے انہی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی وہ لکڑی. وہ سامنے والے نے اس کو لے لیا، گھر گیا تو دیکھا، سوچ کر لے گیا ہوگا کہ گھر لے جاتا ہوں
لکڑی ہے فائدہ ہوگا، کچھ فائدہ ہوگا، کھانا وانا بنے گا۔ آج تو اپنے یہاں لکڑی پر کھانا نہیں بنتا، تو ہماری آنکھوں پہ چشمے ہیں، ہمارا جسم خراب ہو گیا ہے، دیکھ لیجئے موٹاپا بڑھ گیا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے آرام جتنا آ گیا اتنی پریشانی بڑھ گئی، بی پی ہائی، وہ بلڈ پریشر، تو یہ تو وہ دس اور دیٹ۔ پہلے کی جو بوڑھی ماتا ہیں، نانی ماں، دادی ماں، ہٹی کٹی ہیں الحمدللہ، موٹی تگڑی نہیں، وہ ہٹی کٹی ہیں۔ اور ابھی وہ 90 سال کی دادی ماں آج کل کی 15-20 سال کی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لے تو چھوڑا ہی نہیں سکتی ہے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ ان کے چہرے پر چشمہ نہیں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ کیوں؟ دھوئیں میں وہ لوگ کھانا پکائے ہوئے ہیں، وہ دھواں جتنا آنکھ میں لگتا ہے اتنا بیٹری اس کی چارج ہوتی تھی ماشاءاللہ۔ 10-10 بچے بھی پالتے تھے، اور دیہات میں بھی کام کرتی تھی، کھیت میں بھی کام کرتی تھی، گھر میں بھی کام کرتی تھی، اور اس کے بعد اپنے دلہا بابو کو ماشاءاللہ گرم گرم کھلاتی بھی تھی۔ اور آج کل آپ اپنی اہلیہ کو بولیے پیر ہاتھ دبانے کے لیے، زیادہ کچھ بولیے گا تو بولیے گا ہمارا بھی تو دکھ رہا ہے، ہاں نٹی دبا سکتی ہے، پیر ہاتھ نہیں۔ اور اگر بچے کو بولے بیٹا پیر ہاتھ دبا دے تو وہ خود بولے گی مت، بڈھے کا مت دبا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ہمارا اور آپ کا معاملہ گھر میں بھی ایک دم جھگڑے والا چل رہا ہے۔ میرے بھائی وہ صحیح بنائیے۔ تو اس آدمی نے جو اس میں گھسا کر کے بھیجا وہ مل گیا، لیکن اس کو رہا ہی نہیں گیا، ارے یار میں تو بھیجا ہوں، کیا معلوم ملا کہ نہیں ملا۔ تو دوسرے دن کشتی آئی، وہ 100 دینار لے کر آ گیا۔ جیسے لے کر آیا کشتی پر سوار ہوا، پہنچا، بھائی صاحب آپ اپنا 100 دینار لے لیجئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو لائیے 2-4 بات سنا دیتا ہے، ارے تم لوگ ایسے ہو، کل دینا تھا تو نہیں دیا، لاؤ۔ اس نے پوچھا بھائی صاحب کل لکڑی میں آپ نے ڈال کے بھیجا تھا؟ بولے ہاں۔ آپ کو مل گیا؟ بولے ہاں مل گیا۔ تو آج کیوں لے کر آئے؟ جائیے واپس لے جائیے۔ معاملہ صاف رکھیے گا۔ وہ ہائے کے چکر میں ہے نا، تو بائی پاس سرجری بہت ہوتی ہے ہائے کے چکر میں، اس لیے اللہ کے واسطے وہ ہائے کو ختم کیجئے۔ جتنا ملا ہے اللہ کا شکر، تبھی معاملہ صاف ستھرا رہے گا۔ وہ ہائے آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا، کچھ دنوں کے بعد وہ دنیا کو بائے کر کے چلے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنے معاملہ صاف رکھنا بہت ضروری ہے ہر ایک کے ساتھ۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے معاملات کی صفائی کر دے، جو بھائی معاملات میں ذرا ڈھیلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکا بنا دے، عبادات کو قبول فرما لے، معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح کر دے۔ ایک اہم بات جو اعلان آپ کے سامنے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ الحمدللہ 2019 سے میں آسان قرآن نام سے قرآن کے اوپر کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ 8ویں بار یہ آسان قرآن جو ہے وہ آیا ہے مارکیٹ میں الحمدللہ۔ اور یہ قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ پورا قرآن ابھی 2000 پیج میں ہے، A5 سائز میں، اور پورے قرآن کا سوال جواب بھی ہے، یعنی ہر پارے کے بعد سوال جواب۔ تو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور اس کے اندر جتنی ہارڈ اردو ہے اس کو میں نے نکال دیا۔ مثال کے طور پر چہ جائے کے، چنانچہ، درآں حالے کے۔ آپ کو معلوم ہے درآں حالے کا معنی؟ نہیں معلوم ہے، بالکل صحیح بولے نہیں معلوم۔ درآں حالے کے نہیں معلوم، وہ سب کو ہم نے نکال دیا سیدھا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، تو دونوں بیٹوں کا نام کیا بریکٹ میں ڈال دیا۔ جہاد والی جتنی آیتیں ہیں خاص طور پہ جو کالج میں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن فائدہ مند ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھو مارو۔ رے بھائی اس کا مطلب جنگ کا میدان ہے، ہر جگہ تھوڑا نہ مارنے کا ذکر ہے، ہر جگہ تھوڑا نہ مارنا ہے۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پوری زندگی کیوں رہتے؟ انہوں نے بھی تو اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ تو وہ آیت کا مطلب جنگ کا میدان ہے، ہر جگہ کا میدان تھوڑے نہ ہے۔ سورہ توبہ میں بھی ایسی آیت ہے، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ معاہدے والی بات ہے جن کے ساتھ 4 مہینے کا معاہدہ تھا، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، اور اسلام تو سب کے لیے ہے۔ تو ایسی آیتوں کے ذریعے دوسرے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، تو الحمدللہ پورے اعتراضات کا جواب اس قرآن کے اندر موجود ہے جو میں نے تیار کیا الحمدللہ۔ سائنس کی جتنی کتابیں ہیں جو لوگ کالج میں پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، پھر اسی طرح سورہ نحل میں اللہ نے فیمیل ورڈ استعمال کیا ہے شہد کی مکھی کے لیے کہ تو چل تو کھا، کیوں کہا فیمیل؟ میل استعمال کرنا چاہیے تو نہیں فیمیل۔ تو ابھی بعد میں پتہ چلا، سائنس نے تحقیق کی ہے کہ شہد کی مکھی میں رانی جو ہوتی ہے، ملکہ جو ہوتی ہے، لیڈر جو ہوتی ہے وہ فیمیل ہی ہوتی ہے، میل نہیں ہوتے، فیمیل ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بہت پہلے سے ذکر کر دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جتنی دعائیں ہیں سب دعاؤں کو میں نے الگ سے نکال کے بھی رکھ دیا ہے
پھر اسی طریقے سے 30 پارے کے حساب سے 30 پیج تراویح کے بعد بھی کھڑے ہو کر کوئی بھی آدمی 2-4 منٹ میں سنا سکتا ہے، 10 پوائنٹ، 15 پوائنٹ، 20 پوائنٹ. تو وہ ایک ایسا خزانہ ہے، آپ پڑھیے گا. پھر اسی طرح خاص طور پہ علماء سب کے لیے کہ یہ آیت ایک جگہ پہ ہے لیکن قرآن مجید میں 10 جگہ پہ اور ہے، 12 جگہ پہ اور ہے، 5 جگہ پہ اور ہے، تو وہ کہاں کہاں ہے اس کو وہیں پہ لکھ دیے ہیں. تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور آپ پڑھیے گا تو ایسے ایسے نقاط آپ کو مل جائیں گے، کوئی حساب ہی نہیں. اب جیسے کل ایک آیت یوسف عارض ھذا، میں نے بیان کیا سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام سے زلیخا کے شوہر نے کہا کہ آپ چھوڑیے، اور اپنی بیوی سے کہا تو گناہوں کی معافی مانگ. تو اس سے مسئلہ یہ بھی نکل سکتا ہے کبھی کبھی برائی کے لیے پہل عورت بھی کر سکتی ہے، اور گھر والوں کو سمجھانا ضروری ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر لڑکا لڑکی کہیں ملا تو لڑکے ہی کو پیٹ دیتے ہیں سیدھا، اور لڑکی کو چھوڑ دیتے کہ وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی، سمجھانا پڑے گا دونوں کو. اور وہ تو اچھا ہوا کہ وہ جو زلیخا کا شوہر تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو پیٹا نہیں، ورنہ ہم اور آپ صرف پیٹ پاٹ کے صحیح کر دیتے. وہ اچھا عقل مند آدمی تھا، اور دیکھا غلطی کدھر ہے تو سب کو سمجھایا اور معذرت کر لی. اب عفواً بھائی، معاف کرنا بھائی، پلیز معاف کر دیجیے، ایسا میری بیوی نے ایسا کیا ایسا، اور بیوی کو بھی سمجھایا. تو ایسی جو کچھ آیتیں آپ کو ملے گی جس میں کچھ مسئلہ ہے، تو مسئلے مسائل کے حساب سے بھی ہم نے ذکر کر رکھا ہے اس میں. الحمدللہ اردو کا کام تو ہو گیا، رومن پہ کام چل رہا ہے. ابھی بہت سارے بھائیوں کو اردو نہیں پتہ، اگر میں پوچھ لوں تو شاید کہ میرا پوچھنا اچھا نہیں ہوگا. اب اردو بیچاری مولویوں کی حد تک ہی رہ گئی ہے. شیخ صاحب دیکھیے وہ تائید کر رہے ہیں، مولوی کی حد تک ہی اب اردو بچی ہے، اب وہی پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے، صحیح پکڑے ہیں مولوی صاحب، اردو کہاں صحیح. تو اب رومن کا جو مسئلہ چلا ہے، رومن، تو الحمدللہ رومن میں بھی قرآن اس کا ترجمہ بھی 5 سال سے چل رہا ہے، 2-4 مہینے اور باقی الحمدللہ. تو اس کے لیے 2 لاکھ تک کی ضرورت ہے. جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں ان کی سیلری 4-5 لوگ ہیں، تاکہ کسی طریقے سے یہ رومن قرآن مکمل ہو جائے. اور الحمدللہ تیلگو میں بھی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، لیکن وہ فری میں ہو رہا ہے، اس لیے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. الیاس بھائی ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا 1-8 سال کے بعد الحمدللہ وہ بھی آ جائے گا. ہندی میں بھی ہے، مراٹھی میں بھی کام چل رہا ہے، بنگالی زبان میں بھی کام چل رہا ہے، انگلش میں بھی کام چل رہا ہے، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں انڈیا کی جتنی زندہ زبانیں اس میں ہمارے اس قرآن، آسان قرآن کا ترجمہ ہو جائے. اس میں آپ سب لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگے، اس کے لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، قرآن کے خادموں میں اپنا نام لکھا لیجئے. شیخ شارف صاحب نے الحمدللہ کوشش کی، عیسیٰ بھائی، اسماعیل بھائی، ان لوگوں نے کل کوشش کی، الحمدللہ تو کچھ ہوا. ابھی کچھ اور آج ہونا باقی ہے، کل ہونا باقی ہے، لیکن جتنا تھا اتنا اب تک پورا نہیں ہوا ہے. آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ماں بہنوں سے بھی قرآن کے اس میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ یہ کام ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کا نام قرآن کے خادموں میں لکھ لے، ہم لوگوں کی چھوٹی موٹی محنت کو اللہ قبول فرما لے. آمین. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.